بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو ہے زنا کے سزاؤں کے بارے میں۔ مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ زنا کی 8 سزائیں ہیں، جن میں سے 5 آپ پڑھ چکے، انشاءاللہ آج 3 مزید پڑھیں گے۔ 6ٹھی سزا پڑھیں گے، 7ویں سزا پڑھیں گے اور 8ویں سزا پڑھیں گے۔ تو مختصر سا خلاصہ یوں ہے کہ 6ٹھی سزا یہ ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو جو ہے حد و مبعض جاری ہوگی، یعنی نہ عبد والی نہ آزاد والی، بلکہ کچھ حصہ عبد والا اور کچھ حصہ جو ہے وہ آزاد والا۔ وہ اس عبد کے بارے میں ہے اور کنیز جو مبعض ہوں۔ یعنی فی الحال آسان مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک عبد کا آدھا حصہ آزاد ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ زنا کرتا ہے، اب اگر یہ پورا آزاد ہوتا تو اس کو 100 کوڑے لگتے، آدھا آزاد ہے تو نتیجے میں 50 کوڑے لگیں گے، اور اگر یہ پورا عبد ہوتا تو اس کو 50 کوڑے لگتے، لیکن اب یہ آدھا عبد ہے تو آدھا 50 کا آدھا 25 ہوگا تو اس کو 75 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عورت ہے، اگر عورت بھی آدھی آزاد ہے آدھی کنیز ہے تو اس کو 50 کوڑے آزادی والے کھاتے میں مارے جائیں گے اور 25 کوڑے جو ہے کنیز والے کھاتے میں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد 7ویں سزا جو ہے وہ ہے زگس۔ زگس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مٹھی جناب تنکوں کی، جیسے جھاڑو عورتیں لگاتی ہیں، اس قسم کے 100 تنکے آپ جمع کریں اور وہ اس کو ایک ہی مرتبہ مار دیں۔ اگر وہ 100 تنکے 100 ریشے آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے، 50 آتے تو 50 ایک مرتبہ ماریں، پھر 50 دوسری مرتبہ مارنے ہوں گے۔ اچھا، یہ کس کو مارنے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غالباً اس بندے کو مارنے ہیں جو ہے کیا ہے، وہ مریض ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ اس کے بعد 8ویں سزا وہ یہ ہے کہ زانی کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ اضافی سزا بھی دی جائے گی جب اس نے کسی ایسی مکان میں یہ حرکت کی ہے جو مکان مقدس تھا، مسجد میں مثلا یہ حرکت کی ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے مشاہد میں حرکت کی ہے، حرم یعنی خانہ کعبہ کے حدود کے اندر یہ حرکت کی ہے۔ حرم سے مراد صرف خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ پڑھ کر رہے ہیں کہ 12 کلومیٹر ہر 4 طرف، یعنی 48 میل، بعد نے تو کہا تھا کہ کچھ اتنی، تو اس حدود کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو اگر 100 کوڑے والی زنا ہے تو 100 کوڑے تو وہ مارے جائیں گے، لیکن مزید اس مکان وغیرہ کی وجہ سے بھی مارے جائیں گے۔ پھر زمان کے حساب سے بھی ماہ رمضان میں کیا ہے تو اس کو اپنی سزا ملے گی، مزید بھی کچھ ملے گی، خوب، یا اگر اس نے جو ہے جمعے کے دن یہ کام کیا ہے تو بھی اس کو کچھ مزید سزا ملے گی۔ تو الحمدللہ یہ 8 سزائیں ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو ان سزاؤں اور ان کے گناہ کے مرتکب ہونے سے محفوظ رکھے۔ تو ہاں، سادس و ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جناب اقسام حد زنا، زنا کے حد کے اقسام میں سے 6ٹھی قسم الحد المبعض، وہ حد مبعض ہے، یعنی وہ حد جو تقسیم ہو چکی ہو۔ وہ ہوا یہ حد مبعض کس پر جاری ہوگی؟ من تحرر بعضہ، اس عبد یا کنیز پر جاری ہوگی جس کا کچھ حصہ آزاد ہے۔ فإنہ یحد من حد الاحرار، بے تحقیق اس مبعض کو آزاد والی حد بھی جاری ہوگی۔ الذی لا یبلغ القتل، البتہ وہ آزاد والی حد جو قتل کا سبب نہ بنے۔ خوب، تو نتیجے میں ہم قتل کے علاوہ باقی حد کو جو ہے کیا تبعید کر سکتے ہیں بقدر ما فیہ من الحریہ، یعنی آزاد والی اس کو سزا اتنی ملے گی جتنا اس کا حصہ جو ہے کہ آزاد ہے۔ آدھا آزاد ہے تو حر والی آزاد آدھی،
چوتھا حصہ آزاد ہے تو حر والی سزا کا چوتھا حصہ. خوب اے بنسبت رقیہ یعنی وہ کتنا آزاد ہے رقیت سے. ومن حد العبید اور اس پر عبدوں والی حد بھی جاری ہوگی بقدر العبودیت جتنا یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ عبدیت میں باقی ہے. فلو کان نصفہ حرن اگر اس عبد کا آدھا حصہ آزاد ہے حد لزنا 75 جلدتن تو اس کو جو ہے جناب 85 کوڑے مارے جائیں گے. وہ 50 لنصیب الحریہ 50 کوڑے اس لیے ماریں گے کہ یہ آزادی والا حصہ ہے. وہ 25 لرقیہ اور 25 کوڑے اس لیے ماریں گے کہ رقیت میں اگر فل رق ہوتا تو 50 ہوتا، ابھی آدھا رق ہے تو 50 کا آدھا 25 ماریں گے. وَلَوْ اشْتَمَلَ التَّقْسِيطُ عَلَى جُزْءٍ مِّن صَوْتٍ عجیب ہے کہ یہ اتنی باریک بینیوں کے ساتھ بھی ہمارے سامنے مسائل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوڑا تقسیم ہوتا ہو، مثلا اس کو جو ہے کیا ہے 75 مارنے ہیں یا 75.5 مارنے، تو یہ آدھا پونے کا حساب کیسے کریں گے؟ کہتے اس میں ایسا ہے کہ اگر آدھا کوڑا مارنا ہے، کوڑے کی لمبائی فرض کریں 3 فٹ ہے تو ہم 1.5 فٹ پہ ہاتھ ڈالیں گے، باقی 1.5 فٹ اس کو مار دیں گے. کما لو کان ثلثہ مثلا کہیں پر جو ہے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ عبد جو ہے 2 ثلث اس کے آزاد ہیں، باقی 1 ثلث اس کا رق ہے. فوجب علیہ تو واجب ہے اس عبد پر جس کے 2 ثلث رق ہیں آزاد ہیں اور 1 ثلث رق ہے 83 اس کو 83 کوڑے ماریں گے. وثلثن اور 1 کوڑے کا تیسرا حصہ ماریں گے. خوب قبض علی ثلث صوت یعنی اس کوڑے کے 2 ثلث کو ہاتھ میں پکڑا جائے گا. وضرب بثلثہ باقی اس کا جو تیسرا حصہ بچے گا وہ اس کو ماریں گے. ولہذا الحساب اور یہی حساب جو ہے کیا ہے جناب آپ کرتے جائیں. اگر چوتھا حصہ مارنا ہے تو کوڑے کے 3 حصے ہاتھ میں پکڑیں گے، چوتھا حصہ اس کو ماریں گے. اب وہ 80 کوڑے کیسے بنیں گے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ آپ حساب کر لیں. وَسَابِعُهَا اور جناب اقسام حد میں سے 7ویں قسم جو ہے وہ زگس ہے. کہتے ہیں بالکسر زگس کو آپ کسرے کے ساتھ پڑھیں. وَأَصْلُهُ اس زگس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں الحزمت وہ حزمہ ہے یعنی باریک باریک لکڑیاں من الشیء کسی چیز کی باریک حصہ. والمراد ہونا کہتے ہیں یہاں پر مراد ہماری القبض علی جملۃ من الایدان لکڑیوں میں سے کچھ لکڑیاں باریک ہم جمع کر لیں، ان کو پکڑ لیں. وَنَحْوِهَا یعنی جیسے کوئی اور تنکے، ٹھیک ہے جناب، جیسے کھجور کے پھل جب ہم اسے توڑتے ہیں تو پھر اس میں جو پھل والا حصہ ہے اس کو کہیں تو دیہاتوں میں جھاڑو کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پھر باریک باریک ریشے ہوتے ہیں. المشتمل علی العدد المعتبر فی الحد البتہ وہ جو تنکے ہیں وہ مشتمل ہوں اس عدد پر جو معتبر حد میں یعنی 100 ہونے چاہیے. وَضَرْبُهُ بِهِ اور مارا جائے گا زانی کو بِهِ اس زگس کے ذریعے دفعتاً ایک ہی دفعہ، البتہ مؤلمتن ایسے مارے کہ اس کو کچھ درد ہو، بحیث اس طریقے سے مارے کہ یمسہ الجمی یہ ٹوٹل تنکے اس زانی کے جسم پر لگیں. اور ینکس بعضها علی بعض فینالہ علمہا یا ینکبس بعضها علی بعض یا ان کو ایک دوسرے کے اوپر باندھ لیں. جب اس کو ہم ماریں گے تو 100 کے 100 نہیں لگیں گے، فرض کر نیچے والے 20 لگیں گے لیکن اوپر والے 80 بھی نیچے والے 20 پہ لگیں گے، نتیجے میں اس کو تکلیف وہ 100 والی ہوگی. فینالہ پھر اس زانی کو پہنچے گی تکلیف جو ہے کیا ہے علمہا ان پورے کے پورے 100 تنکے کی. وَلَوْ لَمْ تَسْعَ الْيَدُ الْعَدَدَ اگر ہاتھ میں پورے 100 تنکے نہ آئیں اجمع تو ضرب بہ مرتين پھر ان 100 تنکوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس کو 2 مرتبہ ماریں گے. اگر 50 تنکے بھی ہاتھ میں نہیں آتے، 25 آتے ہیں فصاعدا تو پھر آپ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں. الا ان یکمل یہاں تک کہ وہ 100 تنکے اس کے جسم پر لگ جائیں. ولا یشترط وصول کل واحد من العدد الى بدنه
شرط نہیں ہے کہ ہر تنکا اس زانی کے بدن پر پہنچے، اگر تنکے کے اوپر تنکا لگ کر پھر بھی گویا کہ 2 کی طاقت سے 1 لگے تو بھی کافی ہے۔ وہ ہوا یہ تنکے کس کو ماریں گے؟ حد المریض، یہ بیمار کی حد ہے، ما عدم احتمال ضرب المتکرر، البتہ وہ بیمار کو ہم یہ 1 مرتبہ ماریں گے جو اس کو اگر بار بار یہ تنکے بھی مارے جائیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا متتالین لگاتار۔ وَإِنْ احتملہ، اگر احتمال ہے کہ اس کو ضرب متکرر کے طور پر مارے جائیں، فی الایام متفرقاً، اس ہفتے 1 مارا آپ نے، پھر دوسرے ہفتے دوسری مرتبہ، تیسرے ہفتے تیسری مرتبہ۔ وہ ایک تعجیل ہے، ایک یہ کہ وہ بار بار مارنے کو برداشت نہیں کر سکتا، اور مصلحت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ سزا میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کریں۔ وَلَوْ احتمل سیاتن خفافن، لیکن اگر یہ بیمار برداشت کر لیتا ہے کوڑے کو، لیکن ہلکے کوڑے کو، فہی، تو یہ کوڑے مارنا اولا، یہ بہتر ہے، من الزگ سے، جناب ان ریشوں سے، ان باریک باریک لکڑیوں سے۔ فلا یجب اعادتہ، تو پھر اس سزا کو دوبارہ لگانا، اس کوڑے کو دوبارہ لگانا، بعد برئہ، جب یہ ٹھیک ہو جائے، کہتے واجب نہیں، مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ تھا کہ چاہے اس کو آپ نے سزا کوڑوں کے ذریعے دی، چاہے اس کو آپ نے سزا جو ہے کیا ہے وہ زگس کے ذریعے دی ہے۔ وظاہر الاجتزاء فی الزگس، کہتے ہیں ظاہراً یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے گا زگس میں بے مسمى المضروب بہ، ٹھیک ہے، نام آئے کہ اس کو فلاں چیز ماری گئی تھی، مع حصول العلم بہ، اور اس کو درد بھی ہوا ہو اس زگس کے ذریعے، فی الجملہ، اب وہ درد بھی نہیں کہ ہم کہیں اس کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں۔ وَإِن لَمْ يَحْصُلْ بِأَحَدٍ، اگر کہ ایک تنکا مارے تو ممکن اس کو تکلیف اور درد نہ ہو، لیکن جب ہم نے سب جمع کر کے مارے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وَقَدْ رُوِيَ، اور روایت میں آیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل ذَلِكَ، رسول اکرم نے بھی یہ زگس والا کام کیا تھا، یا یوں کہیں کہ 1 مرتبہ مارا تھا، فی مریض زانن، ایک ایسے مریض میں جس نے زنا کی تھی، کہاں پر؟ ارجون میں۔ ارجون جو ہے کیا ہے جناب؟ کہتے ہیں کہ فیہ مئۃ شمراخ، ارجون کا مطلب آپ یا تو یہ لے لیں کہ وہ جو ہے کیا ہے کھجور کی کوئی ایسی چیز تھی جس میں کھجور کا فروٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور پر خیرپور پاکستان کے علاقے میں تو جھاڑو کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مئۃ شمراخ، اس میں 100 ریشے تھے، فضربہ بہ ضربۃ واحدۃ، پھر رسول اکرم نے اس کو ایک ہی ضربت اس کی ماری۔ وَلَوْ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهُ، اگر مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ حد مریض والی میں تھوڑی لیٹ کی جائے، اِلَىٰ أَنْ يَبْرَأَ، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ثُمَّ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، یقام ہوتا تو بہتر تھا، یقیم یعنی پھر حاکم شرع، پھر حاکم شرع اس پر حد قائم کرے، وہ بھی تامن، مکمل حد، فعل، تو حاکم ایسے کرے گا۔ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ، اور اسی مصلحت تاخیر یا تاخیر کی مصلحت پر حمل کیا جائے گا، ما روی من تاخیر امیر المؤمنین، جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی لیٹ کی تھی حد مریض، کسی بیمار کی حد میں، الی ان یبرأ، یہاں تک کہ جو ہے کیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا ٹھیک ہو گیا تھا۔ وَثَامِنُهَا، 8ویں سزا زنا کی، الجلد المقدر، کہتے ہیں وہی کوڑے لگیں گے جو معین کیے گئے ہیں، 50 والے میں 50 کوڑا، 100 والے میں 100 کوڑا، لیکن وہ مَعَهُ عُقُوبَةٌ زَائِدَةٌ، اس کوڑے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی سزا بھی اس کو دی جائے گی۔ وہ ہوا بھائی، یہ 8ویں سزا کس کو ملنی ہے؟ حد الزانی فی شہر رمضان، یہ اس بندے کی ہے جو رمضان کے مہینے میں رات میں یا دن میں زنا کرے۔ وَإِنْ كَانَ النَّهَارُ أَغْلَظُ حُرْمَةً، اگرچہ دن میں زنا کرنا حرمت کے لحاظ سے زیادہ غلیظ تر ہے، وَأَقْوَى فِي زِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ، اور دن میں اگر یہ کرتا ہے تو اس کی سزا میں رات والے سے کچھ اضافہ ہوگا۔ او غیرہی من الازمنۃ الشریفۃ، غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شہر رمضان، یا رمضان مہینے کے علاوہ دوسرے جو ہے شریف زمانوں میں، جیسے جمعے کے دن یہ کام کرتا ہے، عرفہ کے دن کرتا ہے، عید کے دن کرتا ہے،
یا کسی شریف مکان میں یہ کام کرتا ہے، کل مسجد میں کرتا ہے، والحرم خانہ کعبہ کے اطراف میں کرتا ہے، والمشاہد المشرفہ ائمہ معصومین کے حرموں میں کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب، او زنا بمیتۃ یا اس نے کسی میت عورت کے ساتھ زنا کی ہے تو اس میں اس کو کچھ اضافی سزا بھی ملے گی۔ وَيُرْجَعُ فِي الزِّيَادَةِ اور اس اضافی سزا میں رجوع کیا جائے گا الی رأی الحاکم، حاکم کی رائے کی طرف، کہ حاکم صاحب کی کیا رائے ہے۔ الذی وہ حاکم یقیم الحد جو حد جو ہے جاری کر رہا ہے، ولا فرق بین ان یکن مع الجلد رجم وغیرہ، کوئی فرق نہیں ہے اس اضافی سزا میں کہ اس کوڑے کے ساتھ اس کو سنگسار بھی کیا جائے یا سنگسار نہ کیا جائے۔ اگر سنگسار کیا جائے گا تو یہ اضافی سزا سنگسار سے پہلے دی جائے گی۔ وَلَوْ كَانَ زِنَاءُ لَا جَلْدَ فِيهِ، کہتے ہیں کہ اگر ایسی زنا اس نے کی ہے جس میں کوڑے نہیں ہے بلکہ قتل ہے تو او کے قبلہ اس کو اضافی سزا دی جائے گی، قبلہ اس قتل سے پہلے، لمکان المحترم ما یراہو، بھائی کیوں اس کو یہ سزا اضافی ملے گی؟ اس لیے کہ اس نے کسی احترام والی جگہ پہ یہ برائی کی ہے، ما یراہو اتنی سزا دے گا جس کو حاکم شرع مناسب سمجھے گا۔ وَهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْعِبَارَةِ، کہتے ہیں یہ جو بات تھی کون سی کہ جناب اکابر زائد قتل سے پہلے، یہ اس عبارت مصنف میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ مصنف نے صرف کوڑے والی بات کو کی کہ جس کو کوڑے لگنے ہیں اور تو اس کو اضافی سزا بھی دی جائے گی، تو قتل والی کو یہ شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے۔ ابھی الحمدللہ 8 زانی کی سزائیں تو آپ نے پڑھ لی، مزید تتمے میں بھی 2-2.5 درس ہوں گے جو اس زنا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔